ہو. اسی لیے قرآن مجید کی بھی اور اہل بیت کی بھی حدیثوں میں اور قرآن مجید میں اللہ کی رسی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ قرآن کا بھی ایک سرا دست قدرت خدا میں ہے اور ایک سرا تمام انسانوں کے لیے نیچے اتار دیا گیا ہے. جو بھی اس کو پکڑ لے گا خدا اپنی قدرت اور آگہی اور حکمت کے ساتھ اس کو بلندیوں تک لیتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اب قرآن سے وابستہ ہو اسے بلندی نصیب نہ ہو، چونکہ یہ کسی اور کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے. کسی اور کے ہاتھ میں رسی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں رسی ہے. اور یہی کیفیت اہل بیت کی ہے. اہل بیت کا ایک تعلق اللہ سے قائم ہے جو ناقابل شکست تعلق ہے، ناقابل انقطاع تعلق ہے. کبھی یہ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا. اب جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ بلند ہوتا چلا جائے گا. کوئی صاحب معراج پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہو کے تو دیکھے. اگر صاحب معراج کے قدموں کی نعلین بھی معراج تک جا سکتی ہے تو ان کے دامن سے وابستہ ایک مخلص مومن کیوں نہیں معراج تک جا سکتا؟ واضح ہے، روشن ہے. اس لیے یہ نکات عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد محتاج ہے. کس بات کا محتاج؟ کہ وہ زندگی میں ترقی کرے. محتاج ہے کہ وہ بلندیوں تک جائے. محتاج ہے عروج و ارتقاء کے لیے. اور اس عروج و ارتقاء کے لیے یہ دو وسیلے. اور دیکھیے رسی جو ہے وہ ایک دھاگے سے رسی نہیں بنتی جب تک کہ دو دھاگے بٹے نہ جائیں. دو دھاگے بٹے نہ جائیں تو اس کو رسی نہیں کہتے. اس لیے اگر اللہ نے حبل کہا ہے، رسی کہا ہے، تو یقیناً اس میں ثقلین کو ایک ساتھ رکھنا ہوگا. قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے تو رسی بنے گی. یہ ساتھ ساتھ نہیں رہیں گے تو رسی بنے گی ہی نہیں. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت، ذرا غور فرمائیں، جہاں تک بھی آواز جاری ہے اور جہاں تک مختلف وسائل سے، یوٹیوب سے اور مختلف ذرائع سے لوگ سماعت فرماتے ہیں، جہاں تک بھی گوش سماعت تک یہ آواز نحیف پہنچ جائے کہ کس کی وصیت؟ کس کی وصیت؟ خاتم النبیین کی وصیت، امام المرسلین کی وصیت. اس کی وصیت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ نبوت کا اختتام ہو گیا. اس نبی کی وصیت، اس رسول کی وصیت، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو نفیس، دو قیمتی، دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. جب تک تم ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائیں. یہ ہے قرآن اور اہل بیت کا رشتہ، اور یہ ہے حبل اللہ کے معنی. اور اگر حبل اللہ کے معنی سے، اور اسی لیے بعض روایتوں میں بجا صرف ایک نام لے لیا گیا، مقام تعویل میں، مقام تعیین مصداق میں،
تعین مصداق اسے کہتے ہیں کہ ایک مفہوم ہے، ایک تصور، ایک کانسیپٹ ہے آپ کے ذہن میں، اب اس کانسیپٹ کو کس چیز پر منطبق کریں، ذہن کے باہر، عالم خارجی میں، زمین پر، آسمان کے نیچے، سورج کی روشنی میں اس تصور کا پیکر کوئی مل جائے، اسے کہتے ہیں مصداق، اس کو کہتے ہیں مصداق۔ جیسے میں کہوں انسان، آپ کے ذہن میں ایک تصور آئے گا انسان، اور پھر میں کسی ایک شخص کو کہوں کہ جناب یہ جتنے آپ ملتے ہیں نا زندگی بھر، یہ سب دو پائے ہیں، یہ سب آدم زاد ہیں، دیکھیں یہ ملا رہا ہوں میں آج، یہ انسان ہے، یعنی اس کے اندر انسانیت کے تمام صفات موجود ہیں۔ تو وہ جو انسانی پیکر باہر خارج میں انٹروڈیوس کیا جائے گا وہ مفہوم نہیں ہے، وہ کہا جائے گا مصداق، یعنی ذہن میں جو مفہوم ہے، کانسیپٹ ہے، یہ خارج میں اس کا ایک مجسمہ ہے۔ تو مفاہیم مصداق چاہتے ہیں، یہ حبل اللہ کے مصداق کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی سے یہ روایتیں بھی ہم تک پہنچی ہیں، جس میں آپ نے فرمایا حبل اللہ سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اب یہاں دو چیزوں کا نہیں، ایک ہی چیز کا نام لیا گیا، اس میں کوئی منافات نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقتاً علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے کہ جس کو عین قرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور عین اہل بیت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، آپ کی ذات گرامی قرآن ناطق ہے۔ تو اب اگر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہا جائے، اور اس کے بعد اس بحث میں وحدت، اتحاد، یکجہتی، تشکیل امت واحدہ، ان تمام بحثوں میں سب کچھ کہا جائے مگر علی کو اختیار نہ کیا جائے، تو وہ کوششیں بجائے خود اتحاد کی نہیں، تفرقے کی کوششیں ہیں۔ یہ تھوڑی کہا ہے اللہ نے کہ رسی چھوڑ کے یکجا ہو جاؤ، رسی کے ساتھ یکجا ہو جاؤ، رسی کے ساتھ یکجا ہو جاؤ، رسی پکڑ کے یکجا ہو جائے۔ وہ اتحاد کے یہ معنی ہے نہ کہ رسی کو چھوڑ دیا اور باقی سب متحد ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے معانقے ہو رہے ہیں، مصافحے ہو رہے ہیں اور اجتماع ہو رہے ہیں، یکجہتیاں ہو رہی ہیں، اور وہ ذات اور وہ حقیقت جسے رسول نے کہا تھا یہ ہے حبل اللہ، اسی کو ترک کر دیا۔ تو پھر یہ اجتماع یہ وحدت کا نہیں، یہ عین تفرقہ ہے۔